پنجاب کے شیخوپورہ کے گاؤں سالار بھٹیاں کا رہنے والا شخص نقاش عرف کاشی بھٹی پنجاب اور پاکستان کی ہسٹری میں وہ واحد بندہ تھا جس نے سرعام قانون اور پولیس سے جنگ کی تھی، جو اتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ اس سالار بھٹیاں میں پولیس کا آنا تک ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور جگہ جگہ بورڈ لگے تھے کہ یہاں پولیس کا آنا منع ہے، اور اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے ڈر کے مارے پولیس اس علاقے میں نہیں جا سکتی تھی۔ پاکستان پنجاب کے سب سے مشہور گینگسٹر، سب سے مشہور ڈان نقاش عرف کاشی بھٹی کی مکمل سٹوری آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس نے زندگی میں کن کن لوگوں کو لوٹا، کیسے وہ اپنی وارداتیں کرتا تھا اور کیسے اس کی موت واقع ہوئی ہے، ساری حقیقت آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ سالار بھٹیاں پنجاب میں قتل و غارت اور منشیات فروشی کا اڈا کہلایا جاتا تھا، اور نمبر 1 علاقہ تھا جہاں پہ جرائم عام تھے۔ اس کی تاریخ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے۔ 1990 تک یہاں 3 بڑے گروپس کا راج تھا، اور انہی گروپس کی آپسی دشمنی اور لڑائیوں میں کئی معصوم لوگ بھی قتل ہو چکے تھے۔ نمبردار گروپ، باہو بھٹی گروپ اور الطاف اور تافو گروپ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور ان کی دشمنی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ 2005 میں یہ 3 گروپ مزمل نامی شخص کے قتل ہونے کے بعد 2 بڑے گروپس میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں الطاف اور تافو گروپ اور نقاش عرف کاشی بھٹی گروپ شامل تھے۔ ان دونوں گروپوں کی آپس میں لڑائیاں اور سالار بھٹیاں میں ہر روز چوری، ڈاکے اور اغوا کی وارداتوں کی وجہ سے پورا علاقہ پریشان تھا، اور کئی شریف لوگ یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ پولیس بھی ان دونوں گروپوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پا رہی تھی۔ منشیات فروشی کا ذمہ کاشی گروپ نے اٹھایا ہوا تھا، اور سرعام منشیات فروش ہوتی اور کاشی بھٹی کے ڈر کے مارے کوئی اس میں مداخلت نہیں کر پاتا تھا۔ ان دونوں گروپوں کو آپس میں صلح کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے گاؤں کے لوگوں نے اور بزرگوں نے کافی کاوشیں کی تھیں، پر دونوں نے کبھی کسی کی نہیں سنی۔ کاشی گروپ، جو کہ تافو گروپ سے زیادہ پاورفل تھا اور اس میں 30 لوگ شامل تھے، ایک دفعہ دونوں گروپس کی اتنی شدید لڑائی ہوئی کہ تافو گروپ کو اپنی جان بچا کر گاؤں چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور ڈر کے مارے 13 برس تک سالار بھٹیاں میں واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد کاشی بھٹی کا وہاں کی عوام پر رعب اور دبدبہ مزید بڑھ گیا۔ یہ اکیلا پورے علاقے پر راج کرتا تھا۔ سیاسی لوگ بھی کاشی بھٹی کو سپورٹ کرتے تھے اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ سالار بھٹیاں میں جرائم کا خاتمہ اور کاشی بھٹی گروپ کا مقابلہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ پولیس اور عوام دونوں ہی کے لیے یہ مسئلہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ 2008 میں اس علاقہ میں امن لانے اور کاشی بھٹی کو پکڑنے کے لیے DIG چودھری تنویر احمد اور DPO شیخوپورہ کی سربراہی میں ایک اسپیشل ٹیم نے سالار بھٹیاں میں کاشی بھٹی کو پکڑنے کے لیے اور جرائم کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن کیا۔ یہ مقابلہ تقریباً 36 گھنٹے تک چلا تھا، اور پولیس کے خلاف بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا تھا۔ کاشی گروپ کی طرف سے راکٹ لانچر اور دستی بموں تک کا استعمال کیا گیا۔ 36 گھنٹے کی شدید لڑائی اور فائرنگ کے بعد پولیس کو بغیر کسی کو پکڑے ہی وہاں سے واپس شکست کھا کے لوٹنا پڑا، اور آپریشن ناکام ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد کاشی گروپ مزید سٹرونگ ہو گیا۔ اس نے جرائم میں مزید اضافہ کر دیا، جس کو چاہتا اغوا کرواتا اور منہ مانگی رقم مانگتا، اور اگر رقم نہ ادا کی جاتی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ پولیس کا مورال بھی بری طرح گر چکا تھا، اور لوگوں کا پولیس سے بھروسہ بھی اٹھ چکا تھا۔ کاشی بھٹی امیروں سے بھتہ لیتا اور کافی غریبوں میں بھی بانٹتا تھا، اسی وجہ سے وہاں کی غریب عوام کی نظر میں یہ مسیحا بھی بن چکا تھا۔ 3 سال گزرنے کے بعد 2011 میں اس کے خلاف نئے مشن کی تیاری کی گئی۔ DPO رانا شاہد پرویز نے بختر بند گاڑیاں اور پولیس کی نفری لے کر سالار بھٹیاں پر چڑھائی کر دی۔ کاشی گروپ نے اس دفعہ بھی مقابلہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور 14 گھنٹے تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دفعہ پولیس نے کافی حد تک کامیابی پائی، اور مقابلہ میں کاشی بھٹی کی ٹانگ میں گولی لگی، اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا، اور اس کا بھائی عمران اور مانو اسی وقت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس مقابلہ میں ملک رحمت نامی سب انسپکٹر بھی شہید ہو گیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد پولیس نے مزید جذبے سے کاشی گروپ پر حملہ کیا، اور ان کی شدت اور جذبے کی وجہ سے کاشی گروپ نے ہار مان لی اور وہاں سے ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ کاشی بھٹی کے 7 افراد اس واقعہ میں ہلاک ہو چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد ٹانگ سے محروم ہونے کے بعد بھی کاشی بھٹی نے جرائم کی دنیا کو نہ چھوڑا۔ منشیات فروشی، اغوا اور ڈکیتیاں اسی طرح جاری رہیں۔
ایک دفعہ فیصل آباد کے علاقے میں ایس ایچ او نے کاشی بھٹی کے ساتھی شہزاد کے سسرال کے گھر جا کر چھاپا مارا اور گھر والوں کو حراست میں لے لیا تاکہ اس کے بدلے وہ شہزاد کو گرفتار کر سکیں۔ شہزاد اور کاشی بھٹی کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنی اور کچھ ہی گھنٹوں میں ایس ایچ او کے گھر جا کے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد بالآخر ایس ایچ او کو نہ چاہتے ہوئے بھی شہزاد کے گھر والوں کو چھوڑنا ہی پڑا۔ اس واقعے کے بعد پورے پنجاب میں کاشی بھٹی کی دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پنجاب کے موسٹ وانٹڈ کرمنل ہونے کی وجہ سے حکومت نے اس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے، اس کے ساتھی شہزاد کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے اور ان کے ساتھی تنویر کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے رکھ دی گئی تھی۔ پولیس نے ان کے خلاف پے در پہ کافی کارروائیاں کی مگر کاشی بھٹی کے لوگ کبھی بھی ہاتھ نہ لگے۔ ایک دفعہ پولیس کی ایک کارروائی میں کاشی بھٹی کا ایک بہت ہی اہم ساتھی گرفتار ہوا اور اس وقت تھانہ خانقاہ ڈوگرہ میں رکھا گیا۔ کاشی بھٹی کو جو ہی اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پولیس تھانہ پر چڑھائی کر دی اور پولیس اسے دیکھ کر حیران اور خوفزدہ ہو گئی اور اس کے ساتھی کو چھوڑنے پر مجبور ہو چکی تھی کیونکہ کاشی بھٹی کے پاس ایسا اسلحہ تھا جو کہ اس وقت پولیس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد کاشی بھٹی نے پنجاب کے بڑے بڑے تاجروں کو لوٹنا شروع کیا، ان پر ڈاکے مارنا شروع کیے۔ یہ ان کے بیٹے اور ان کی فیملی ممبرز کو اغوا کرتا اور تاوان میں کروڑوں روپے لیا کرتا تھا۔ پورے پنجاب میں اس کا نام تھا اور اس کا نام بولتا تھا اور اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ بالآخر یہ وہ وقت تھا جب اس کے کالے کرتوتوں کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف نے ڈی آئی جی ذوالفقار چیمہ کو خصوصی طور پر بھٹی گروپ کو ختم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ 2011 کا وقت تھا۔ 9 جون کو پولیس کو اطلاع ملی کاشی بھٹی کا خانقاہ ڈوگرہ میں کسی تاجر کو لوٹنے کا پلان ہے اور وہاں پہ وہ جا رہا ہے۔ پولیس نے اس کے آنے سے پہلے ہی علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور جو ہی بھٹی اس علاقے میں آیا تو گھیرا تک کر کے بھٹی گروپ پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ جوابی کارروائی میں پولیس پر اس دفعہ بھی راکٹ لانچرز اور دستی بموں کا استعمال کیا گیا لیکن پولیس کی اس دفعہ تیاری بالکل مکمل تھی۔ پولیس نے اس دفعہ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس دوران شہزاد اور کاشی بھٹی شدید زخمی ہوئے اور اسی موقع پر ہلاک ہو گئے اور اس کے ساتھی تنویر اور باقی گروپ کے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ یوں کاشی بھٹی اور اس کے گروپ کا خاتمہ ہوا۔ یہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کاشی بھٹی کو اپنے دوست نے ہی زہر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا ہے۔ جو بھی ہوا لیکن بالآخر 2011 میں ہی کاشی بھٹی اور اس کے گروپ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان کو مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ عزت سے جیا اور عزت سے مرا جائے۔ کیونکہ کافی لوگوں کے میں کمنٹس اس کی ویڈیو بنانے کی ریسرچ میں دیکھ رہا تھا، کافی لوگ کمنٹس میں کہہ رہے تھے کہ اس نے میرے چاچو کو قتل کیا، اس نے میرے ماموں کو قتل کیا، اور ایک شخص نے کہا کہ اس نے میرے ماموں کو اس وقت قتل کیا جب اس کی بیٹیاں 3 بیٹیاں تھیں اور اس سب سے بڑی بیٹی کی عمر 5 سال تھی۔ قتل کیسے کیا؟ یہ اس کے گھر میں ڈکیتی ڈالنے کے لیے گیا اور یہ اور اس کے ساتھی وہاں پہ موجود تھے۔ جب اس کے ماموں نے آگے سے ان کو روکنے کی کوشش کی تو مزاحمت کے دوران اس کے ماموں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب جن جن لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کی پوری فیملی تاحیات پوری زندگی ان پر لعنت اور ان کے لیے بد دعا ہی دیتے رہیں گے۔ تو کیوں نہ زندگی میں ایسے کام کیے جائیں کہ لوگ آپ کو دعا دیں۔ آپ خود بھی خوش رہیے گا، اس مقصد کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا کہ ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدائے پامان۔